بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سے اعمال ایسے ہیں جو مقبولیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے پیارا اور خوبصورت ترین عمل محبوب خدا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آرڈر دیا کہ اے ایمان والو تم بھی اس عظیم محبوب پر درود بھیجو جس پر خود پروردگار اور فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار اس کی عظمتیں، بے شمار اس کی برکتیں۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، اس کو 10 پروردگار نیکیوں کا ثواب دیتا ہے اور اللہ اس کی 10 خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ کتنا اجر اور ثواب ہے ایک بار درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں اور بندے کے لیے درجات کی بلندی بھی ہے۔ درود پاک وہ پیارا اور خوبصورت عمل ہے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مقبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کہا۔ جس وقت آپ سے پوچھا گیا ان 3 مقامات میں سے ایک مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، پیارے آقا میں دعا کے لیے الفاظ کہوں گا اور آپ اس پہ آمین کہیں۔ اس میں سے ایک یہ تھا، وہ بندہ رب کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے درود پاک پڑھا ہے، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک نہ پڑھے۔ جب بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے، ہماری زبانوں سے فوراً درود پاک کے کلمات جاری ہونے چاہیے۔ یہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جائے، یہ ہماری فطرت ثانیہ بن جائے۔ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام نامی اس میں گرامی آئے، ہم اپنی زبان سے بے اختیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کے حوالے سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، بہت سے درود پاک منقول ہیں۔ جیسے درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور نماز کے اندر جب تک ہم اپنے محبوب پہ سلام نہ بھیجیں، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام نہ کریں، اللہ ہماری نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ ہم پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اللہم صلی علی محمد کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کے گجرے پیش کرتے ہیں۔ درود کیا ہے؟ درود پاک کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لفظ ملٹی ڈائمینشن ورڈ ہے اور اس کے بہت سے معنی ہیں، اور امپلیمنٹیشن میں اس کی پریکٹیکلی بہت سی پرفارمز ہیں۔ جیسے صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب جب یہ لفظ ہم اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، اس کا مطلب محبوب پر درود پاک کا بھیجنا ہے، رحمت۔ جب انسان کی طرف سے منسوب کیا جائے تو اس کا مطلب طلب رحمت ہے۔ صلاۃ کا لفظ جب پرندوں کی طرف منسوب کیا جائے اس سے مراد تسبیح و تحلیل ہوتی ہے۔ الغرض یہ لفظ اگرچہ ملٹی ڈائمنشن ہے، لیکن اس صلاۃ کا لفظ کا ماخذ اور منبع اور محور یہ بنا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صلاۃ پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم رحمت الہی کو طلب کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے نزول کے لیے عرض کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا پیارا عمل ہے
جو جو اس میں شامل ہوتا ہے وہ گویا کہ سنت الہیہ کو اپنانے والا ہے۔ پتہ چلا درود پاک رنج و مصیبت، غم، کلفت کو دور کر دیتا ہے، تکلیفیں بندے سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ درود پاک کے لیے ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جمعے کے دن۔ جمعے کے دن کوئی بھی وقت ملے، اگر باقی معاملات میں ہم مشغول ہیں تو عصر سے مغرب کے درمیان وقت ضرور نکالیں اور اس میں بیٹھ کر دل جمی اور خشوع خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور سنن نسائی میں بھی سرکار فرماتے ہیں، صحابہ جمعے کے دن مجھ پہ درود پڑھو، میں اپنے کانوں سے تمہارے درود کو سنتا ہوں۔ جس وقت یہ کہا گیا، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعد الوصال، کیا وصال کے بعد بھی؟ سرکار فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آج بھی ہم درود پاک پڑھیں، ہمارے آقا اپنے کانوں سے ہمارے درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس سے ہمارے آقا کی نظر رحمت اپنی امت کی طرف ہوتی ہے۔ درود پاک کی بہت سی برکات ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات، جنہوں نے درود پاک کے باقاعدہ طور پر ایک کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی، آپ اس کی وجہ تصنیف فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، اس وقت گھوڑے اونٹوں پر سفر تھا، اور پانی کے لیے کنووں کے پاس جا کے تو کنویں سے پانی نکالا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر میں اسی طرح جا رہا تھا تو نماز کا وقت ہوا، میں نے دور دراز پانی کی تلاش کی تو مجھے دور کچھ گھر نظر آئے۔ میں وہاں جب پہنچا تو ایک بچی وہاں کھڑی تھی، تو اس نے جس وقت دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں، میں کنویں کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی برتن، کوئی چیز نہ تھی جس سے میں پانی نکال سکتا۔ تو اس بچی نے پڑھ کے پھونک مارا تو پانی فوراً اوپر آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے پانی لینا بھول گیا اور میں حیران ہوا کہ اس بچی کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ جس نے کنویں کے اندر کچھ چیز پڑھ کے پھونک ماری اور پانی اوپر آ گیا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا، بیٹا آپ نے کیا ایسی چیز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا، چچا جی میں نے تو صرف اپنے محبوب آقا پہ درود پڑھا ہے اور درود پڑھ کر میں نے پھونک ماری ہے اور اللہ رب العزت نے کرم کیا، پانی اوپر ہو گیا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ آپ فرماتے پھر میں نے دلائل الخیرات کو تحریر فرمایا، جس کے اندر درود پاک کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو درود پاک کو مختلف صیغ کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے لکھا۔ ہم درود ابراہیمی بھی پڑھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں سے منقول بہت سے درود پاک، جیسے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مختصر سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہو تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جا سکتا ہے۔ درود خضری پڑھا جا سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ اکثر جمعے کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھیں، بہت سے فضائل جس میں 80 سال تک کے گناہوں کی معافی کا نوشتہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے درودوں میں سے ایک درود اعظم ہے۔ درود اعظم کی بہت سی برکات ہیں اور درود اعظم یہ ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اس درود اعظم کی کثرت سے بہت سی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر درود پاک ہیں، آپ کوئی بھی درود پاک پڑھیں، اس میں خشیت الہی، محبوب خدا کی محبت اور مودت اور امید کے جذبات شامل ہوں۔ ادب اور ادب کے ساتھ ساتھ آپ جہاں تک ہو سکے محبوب خدا کی محبت کو دل میں بسا کے درود پاک کی تلاوت کریں۔ یہ عمل ایسا ہے جس سے دنیا میں بھی کامیابی اور اخروی طور پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک کی کثرت در حقیقت محبوب خدا سے محبت کا اظہار ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس وقت ایک سوال کیا جاتا ہے اور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما عادت لہا،
क़यामत के बारे में पूछने वाले, तूने तैयारी क्या की है? अर्ज़ किया कि मैंने कोई कसीर नमाजें नहीं पढ़ी, कसीर मेरे पास इबादत रियाजत नहीं, मतलब यह है कि फ़र्ज़ इबादत ही हैं, नफली इबादत की कसरत नहीं। तो आका अलैहिस्सलाम से वर्ज़ करते हैं, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, लेकिन मैं अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंत मा मन अहबब्ता, फिर तू जिनसे प्यार करता है अल्लाह तुझे उन्हीं का कुर्ब भी अता फरमाएगा, यानी उन्हीं का साथ भी नसीब होगा। तो जो दुनिया में महबूब खुदा से मोहब्बत करते हैं वो कब्र में महबूब खुदा का दीदार भी पाएंगे और हशर में सरकार की मायत और साथ और कुर्बत भी उनको नसीब होगी। तो आइए हम सब इरादा करें, दिन में कम से कम 100 मरतबा कोई भी दरूद पाक सरकार की बारगाह में अदम से बैठ के जरूर पढ़ा। अगर रोज़ाना वक्त ना मिले तो कम से कम पीर के दिन और जुमे के दिन आदत बनाएं। अगर वो भी वक्त ना मिले तो कम से कम जुमे के दिन किसी भी वक्त या ख़ास तौर पे असर और मगरिब के दरमियान आप बैठकर सरकार की बारगाह में अदब से दुरूद पाक पढ़ें, जिसके दरमियान किसी से गुफ्तगू ना हो, दुनियावी बात ना हो, तवज्जो महबूब खुदा की तरफ हो। आप देखिए कि कितनी बरकतें आपको मिलेंगी, दुनिया और आखिरत की सादतें, कामयाबी की भी इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ अपने महबूब आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आप सब भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल